اور پھر قرآن ایک جگہ کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا جو متاع ہے یہ قلیل ہے۔ اب سمجھے، میں نے 3 آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اب تینوں بات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے جو مال ہے یا اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کب ہے؟ یہ مال ہمارے لیے کب فتنہ بن جائے گا؟ میری اولاد ہمارے لیے کب فتنہ بنے گی؟ وہ اس وقت ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا جب ہم اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانیں گے، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کریں گے، اس کے قانون کے مطابق نہیں رہیں گے، ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی نہیں کریں گے جیسے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہمارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ہم اسے نماز کی ترغیب نہیں دیں گے، جب 10 کی عمر کو آ جائے تب بھی نہیں کہیں گے، اور جب بالغ ہو جائے تو ہم کہیں اب تو بچے بڑے ہو گئے۔ تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے۔ ہمارے پاس جو مال و متاع ہے، جو اللہ نے جو دولت دے رکھی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس مال میں کچھ لوگوں کا حق ہے تمہارے علاوہ۔ جیسے تمہارے مال میں تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، تمہارے والدین کا حق ہے، اور تمہارے عزیز و اقربا کا بھی حق ہے، تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں یہ تو میرا ہے، یہ میں نے حاصل کیا، یہ میرا کمایا ہوا ہے، یہ تو میرا مال ہے، اس پر میں کسی اور کو کیوں دوں، کسی اور کے لیے کیوں میں خرچ کروں، میں اس مال سے صدقہ کیوں کروں، میں اس مال سے زکوٰۃ کیوں نکالوں، تو پھر یہ مال، فرمایا کہ یہ مال پھر فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ مال پھر فتنہ ہے تمہارے لیے۔ حالانکہ ایک بات کو سمجھیں اچھی طرح سے کہ یہ مال و دولت کو حاصل کرنا یہ فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مال کی اور اولاد کی محبت انسان کے اندر ڈالی گئی ہے۔ اگر ہمارے اندر میری اولاد کی محبت ہے، میرے مال کی محبت ہے، تو یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ محبت ڈالی گئی ہمارے اندر۔ جب یہ محبت ہے، یہ انسان کی فطرت، انسان کا یہ نیچر ہے، اور انسان نیچر کے خلاف نہیں جا سکتا اور جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ مال اور اولاد کی محبت تو اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی ہے، تو جب اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے تو یہ فتنہ کیسے ہوا؟ تو یہ فتنہ تب ہوگا جب ہم اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کریں، جب ہم اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم نہیں دیں، ہم اسے نہیں بتائیں کہ دین کس بلا کا نام ہے، دین کس چڑیا کا نام ہے، دین کسے کہتے ہیں، شریعت کس کا نام ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، ہم جب اسے نہیں بتائیں گے کہ تمہارے نبی کون تھے، جب ہم نہیں بتائیں گے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارے پروردگار کی طاقت کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، جب ہم یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو نہیں بتائیں گے، جب ہم اس کی تربیت اس طریقے پر نہیں کریں گے، تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بنے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان اپنے خالق کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بات سمجھیں، انسان جب مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیتا ہے، سمجھ آئی بات؟ انسان مخلوق کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے خالق، اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے،
تو پھر اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے جو اس نے بنا رکھا ہے کہ جو انسان اپنے خالق کو ناراض کرتا ہے کسی مخلوق کی خاطر، تو پھر اللہ کا قاعدہ، اس کی عادت یہ ہے کہ اللہ پھر اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ آپ کو بے شمار یہ باتیں ملیں گی، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تحقیق کریں، آج سے نکل جائے اس کام سے کہ کسی ایسے آدمی کا انتخاب کریں جس نے اپنی اولاد کی تربیت صرف اس انداز سے کی ہو کہ اس کا جو دنیاوی اسٹیٹس ہے یہ بہتر سے بہترین ہو جائے، اپنی ساری توانائی صرف اس بات پہ صرف کر دیا اس شخص نے کہ میرے بیٹے کی جو دنیا ہے، میرے اولاد کی جو دنیا ہے وہ بہتر ہو جائے، اور پھر اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ اس کی آخرت کا بنے گا کیا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اولاد پھر اس والدین پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اولاد اس سے پوچھتی ہے، پھر وہ اولاد اس سے کہتی ہے کہ تمہاری عمر ہو گئی 60 سال 70 سال، ابھی کیا کرنا تمہیں، خواہ مخواہ کے شوق کیوں پال رکھے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، ہمیں جو کرنا ہمیں کرنے دو، تم آرام کرو نا، تم گھر میں کسی کونے میں پڑے رہو، ہماری زندگی میں انٹرفیئر کیوں کرتے ہو، ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی کیوں کرتے، کام کرو، چلو تمہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں، ہماری زندگی تو اچھی گزرے گی نا، زندگی کو عذاب بنا دیا ہے تم نے۔ یہ چیز، یہ واقعہ، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، ایسے بہت سے مشاہدات دیکھنے کو ملے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کسی کتاب میں یا کسی لٹریچر میں نے پڑھا، یا کسی اور عالم کی بات ہے کہ ایک جگہ جنازہ آیا مدرسے میں، تو جو اور لوگ بھی ساتھ میں تھے، مدرسے کے طلبہ بھی تھے، علماء بھی تھے، سب نے جنازے کی نماز پڑھی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے 3 پیس سوٹ میں، بڑھیا ٹائی وائی لگا کے، جوتا پہن کے کنارے میں کھڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ آخر یہ شخص کون ہے کہ جس نے جنازے کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایسی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ارے جنازے کی نماز میں تو کوئی بھی شریک ہو جاتا ہے نا، دشمن بھی آ جاتے ہیں، ایسی کیا دشمنی ہوگی کہ جنازے کی نماز میں اس شخص نے شرکت نہیں کی، آخر ہے کون؟ پھر ان کو خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو، محبت کی وجہ سے آ گیا ہو، بہت زیادہ محبت ہوگی تو آ گیا یہاں۔ وہ کہتے ہیں میں اسی تجسس میں تھا، میں جب وہاں سے گزرنے لگا تو انہوں نے سلام کیا مجھے، تو جب سلام کیا تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ بھائی ہے تو مسلمان۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ میت سے آپ کا کیا رشتہ ہے، کون ہے یہ؟ وہ کہنے لگا اصل میں یہ ہمارے والد صاحب ہیں، یہ ہمارے والد صاحب کا جنازہ ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ اپنے باپ کا جنازہ ایک شخص نہیں پڑھ رہا، کنارے میں کھڑا ہے۔ میں نے برجستہ پوچھا پھر آپ نے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ شخص کہتا ہے اصل میں جوتا اور موزہ پہنا ہوا تھا تو جوتا کھولنا پڑتا، موزہ کھولنا پڑتا وضو کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کھولا۔ اب بتاؤ، تربیت ایسی ہوئی تھی نا، اپنی اولاد کی جب تربیت ایسی کرو گے تو نتیجہ تو یہی ملے گا۔ اللہ نے مسلط کر دیا نہیں کر دیا، بتاؤ۔ اب یہ بات ہمارے سمجھ میں کب آئے گی پتہ نہیں، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ یہ بات ہمیں جتنی جلد سمجھ آ جائے یہ بہتر ہے۔